بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت عیسیٰ کان دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے، اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصل مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملک کی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ مزید اس تلوار کے بارے میں آتا ہے کہ اس تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر ٹوپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہاں وہ ظلم و غارت اور اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہے کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان سے خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ پھر اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر رکے رہیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی اور قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے سونے اور دینار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری کو بھیجے گا جس سے وہ ایک ایک کر مر جائیں گے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب ایک ایک کر کے اسی وقت موت کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتریں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دے گا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فیبل میں ڈال دیں گے۔ فیبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے بھی ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمان اور تیروں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ وہ صوف کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔
اور یہاں سے ایک حسین دور کا آغاز ہوگا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کا پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اسی طرح خوشحال اور امن و چین سے زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کے بغلوں میں درد پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور مشرک لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے، جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔